الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر جہاں جسم کے مختلف اعضاء اللہ نے بنائے، ان اعضاء کے مختلف کام اللہ نے بنائے، بالکل اسی طرح انسان کے جذبات کو اور احساسات کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور یہ جذباتی کیفیات جس طرح باقی اعمال اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں تو وہی نیک اعمال کہلاتے ہیں، اور یہی اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوں تو یہی گناہ بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، ان جذبات کو اگر اللہ کے حکم کے تابع کر دیں گے تو وہی نیکیاں بن جائیں گی، اور وہی جذبات اللہ کے حکم کے خلاف ہم استعمال کریں گے وہی گناہ بن جائیں گے۔ یہ ایک اصول اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں سمجھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع ہو جائیں جو میں لے کر آیا۔ خواہشات انسان چاہتا ہے، یہ بھی انسان کی جذباتی کیفیات ہیں۔ کبھی انسان خوشی میں کچھ چاہتا ہے، کبھی غمی میں کچھ چاہتا ہے، کبھی غصے میں کچھ چاہتا ہے، لیکن یہ خوشی میں، غمی میں، غصے میں اپنی چاہتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق لے آئے، یہی نیکی بن جائے گی۔ اور آج ہماری زندگیاں اگر تباہ ہوتی ہوئی کبھی نظر آئیں نا تو اس میں صرف اور صرف ایک وجہ ہوگی کہ ہم نے اپنی جذبات کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کیا۔ اس سے بے سکونی آئے گی، اس سے بے برکتی آئے گی، اس سے حالات بگڑیں گے، کام بگڑیں گے، گھر کے حالات بگڑیں گے، رشتہ داریاں بگڑ جائیں گی۔
اور جس جذباتی کیفیت نے آج ہمیں معاشرے میں بڑا تنگ کیا ہوا ہے نا، وہ ہے انسان کا غصہ۔ چنانچہ ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے مشائخ تصوف کے اندر اس غصے پر بڑی توجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ غصہ ہونا یہ انسان کی خوبی ہے، اور غصہ نہ ہونا یہ انسان کا عیب ہے۔ عام طور پر یہی ذہن میں آتا ہے کہ غصہ بری چیز ہے، غصہ پینا ثواب ہے، غصہ کرنا حرام ہے، عام جملے یہی سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں کوئی آیت اور ارشادات نبویہ میں کوئی حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو۔ بہت عجیب بات ہے، کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو کہ اچھا انسان وہ ہے جس میں غصہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جس میں اللہ نے جنت کی طرف جانے کو کہا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ لوگ کہ جو خوشی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، مشکل وقت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو بجھانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے والکاظمین الغیظ کہا، غصے کو بجھانے والے۔ دیکھیں، اگر آپ کو کہا جائے نا آگ بجھا دیں، تو آگ ہوگی تو یہ جملہ درست ہوگا نا۔ اگر آگ جل ہی نہ رہا، آگ ہو ہی نہ، کہوں کہ آگ بجھا دیں، بیکار جملہ ہے۔ والکاظمین الغیظ، کاظم بجھانے والا، والکاظمین الغیظ، اور متقی کون ہوتا ہے؟ الکاظمین الغیظ، جو غصے کو بجھانے والا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا متقی کے اندر غصہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو بجھا کر قابو پا کے رکھتا۔ متقی وہ نہیں ہے جس کے اندر غصہ ہی نہ ہو۔ متقی وہ جس کے اندر غصہ ہو لیکن غصے پر قابو پائے۔ اس کے لیے سمجھنا ہوگا سب سے پہلے کہ غصہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ ویسے تو سب کو پتہ ہے، جب چڑھتا ہے غصہ تو کہتے ہیں استاد جی غصے میں، ساتھیوں کو کہتے ہیں مجھے آپ پر بڑا غصہ ہے، لیکن یہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف غصے کی۔ اور پھر یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کیوں کہتے ہیں، اگر اچھا ٹھیک ہے غصہ ہونا انسان کی خوبی ہے، غصہ نہ ہونا انسان کے اندر عیب ہے، ان دونوں باتوں پر دلیل پیش کروں گا بھی۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں غصہ پینا ثواب ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک غصہ اچھا ہوتا ہے، ایک غصہ برا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا شروع میں، ایک جذبہ اچھا ہوتا ہے، ایک جذبہ برا ہوتا ہے۔ ہر جذبہ، کوئی جذبہ اٹھا لیں۔ میں نے کہا نا جذبات اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ غصے کی جو جذباتی کیفیت ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ خلاف اصول، خلاف مفاد،
خلاف قانون کوئی بات دیکھیں تو آپ کی طبیعت میں جو شدت آتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں. خلاف اصول، خلاف مفاد، فائدے کے خلاف بات، ضابطے کے خلاف بات کوئی دیکھیں اور آپ کی طبیعت میں شدت آئے تو اسے غصہ کہتے ہیں. اب میں نے کیوں کہا کہ یہ غصہ ہونا اچھا ہے، غصہ نہ ہونا برا ہے؟ اس لیے کہ خلاف اصول، خلاف ضابطہ، خلاف مفاد کوئی بات دیکھیں تو آپ کی طبیعت کے اندر شدت آئے، اسے غصہ کہتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر ہم ضابطے کے خلاف ہوتا دیکھیں، مفاد کے خلاف ہوتا دیکھیں، ہماری طبیعت میں کوئی تبدیلی ہی نہ آئے تو اسے عربی میں جبن کہتے ہیں. غصے کا مخالف، اس کی ضد جبن، جیم با نون. یعنی بندہ کوئی خلاف اصول، خلاف ضابطہ بات ہوتا دیکھے، اس کو ہو ہی کچھ نہ. اس کو عربی میں جبن کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ کی پناہ مانگی ہے، آپ کو دعا فوراً یاد آ جائے گی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن. اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اتنی بری چیز ہے. غصہ نہ ہونا عیب ہے انسان کے اندر، کیونکہ غصہ نہ ہوگا تو جبن ہوگا نا، بزدلی ہوگی. اس لیے غصہ ہونا انسان کی خوبی ہے، غصہ نہ ہونا انسان کا عیب ہے، بزدلی ہے. آپ سمجھتے ہیں ضدین ضدین. لیکن سمجھنا ہوگا کہ اچھا غصہ کون سا ہوتا ہے، برا غصہ کون سا ہوتا ہے. پھر میں ثابت کروں گا دلائل سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا والا غصہ آتا تھا، برا والا غصہ ساری زندگی کبھی آیا ہی نہیں. کمال ہے. اچھا غصہ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے، حق بات کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے تو یہ اچھا ہے، یہ اچھا غصہ ہے. لیکن اس پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے. پھر دیکھیں غصہ اچھا ہے لیکن کہیں اپنی سوچ سے پھر آگے نہ بڑھ جائے نا، پھر وہی غلط ہو جائے گا. اور برا غصہ کیا ہے؟ جو اپنے ذاتی اصولوں، ذاتی مفادات کے خلاف ہو، ذاتی مرضی کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، وہ غصہ برا ہے، اس پر قابو پانا ہے. حق بات کے خلاف ہوتا. حق بات کیا ہوتی ہے؟ بہت سیدھی سیدھی بات ہے. اچھا آپ جس کو مرضی حق سمجھو، حق وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ حق ہے. بس حق بات کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے، یہ غصہ اچھا ہے. اور یہ غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا. اور برا والا غصہ اپنے ذاتی مفاد، ذاتی تکلیف کوئی پہنچا دے، ذاتی طور پر برا بھلا کہہ دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی انتقام نہیں لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جامع ترمذی میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیا. ایک واقعہ نہیں ہے. لیکن اسی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی حق کے خلاف ہوتا دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. بہت غصہ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا. ابواب القدر، ابواب القدر تقدیر کے بارے میں، جامع ترمذی
اس کی پہلی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو چند صحابہ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا تو غصے ہوا، غصے میں آ گئے. فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ سکھانے کے لیے آیا ہوں؟ پھر راوی کے الفاظ وہاں پڑھیں جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غصہ آیا. اب روایت کے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غصہ آیا کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ کا منہ اتنا سرخ ہو گیا کہ کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ آپ کے دو رخساروں میں انار نچوڑ دیا گیا ہے. اتنا غصہ آتا ہے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ کسی مومن پر دو راتیں اس طرح نہیں گزرنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ، ہلال ابن امیہ، ماشاء اللہ. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، غزوے میں پیچھے رہ گئے. 50 لیلۃ لا یتکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہم، 50 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی. ویسے کیا فرمایا کہ مومن کو اپنے بھائی سے 2 دن سے زیادہ 2 راتیں اس طرح نہیں گزرنی چاہیے کہ وہ ناراض ہو. اور ان 3 صحابہ سے 50 راتیں بات نہیں کی. پیچھے کیوں تھے؟ غزوے میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بعد میں ان کی برات نازل کی. اپنی ذات کی وجہ سے غصے میں بھی نہیں آتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے. طائف کی مثال، طائف کا میدان، وہاں دعوت دینے گئے، عکاظ کا میلہ اور فلاں میلے، لوگوں نے مذاق اڑایا، پتھر مارے، آوازیں کسی، یہاں تک کہ جوتے مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے. جبرائیل، حدیث میں موجود، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تو یہ ختم ہو جائے. اور وہاں بنو ثقیف رہتے تھے سارے طائف میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ان کو چھوڑ دیں، شاید یہ ایمان نہ لائیں تو ان کی آگے نسلیں ایمان لے آئیں. چھوڑ دیا، معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کی وجہ سے انتقام نہیں لیا. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس بنو ثقیف کو تباہ کرنے سے بچا لیا. ہاں، بدلہ لے سکتے تھے، جبرائیل آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاف کرنے کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، اس بر صغیر کے لوگ مسلمان ہیں. اس لیے کہ بنو ثقیف کی پھر تیسری نسل میں سے آئے تھے محمد ابن قاسم، جس سے اس بر صغیر کے اندر اسلام کا آغاز ہوا. یہ بنو ثقیف میں سے تھے محمد ابن قاسم. اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہیں لیا، لیکن حق بات کے سامنے غصے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا والا غصہ آتا تھا، برا والا غصہ نہیں آتا تھا. اور جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا کہ ہمیں کتنی بار پچھلے ہفتے میں جتنی دفعہ غصہ آیا ہے، کتنی دفعہ اچھا والا غصہ آیا، کتنی دفعہ برا والا غصہ آیا، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ برا والا ہی غصہ آتا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کبھی غصہ آئے؟ کوئی اور کسی کو خلاف شرع کام دیکھتا ہوا کوئی غصہ آتا ہے؟ وہ تو ذاتی، یہ میرا تکیہ اس نے کہاں کر دیا تھا، یہ پنکھے کے نیچے بسترا میں نے رکھا تھا، اس نے بسترا ادھر کیوں کر دیا ہے، اور یہ بوٹی کیوں کھا گیا، یہ اچھی والی بوٹی لے گیا، یہ روٹی ادھر لے گیا، تم نے میری کتاب کیوں ہلائی ہے، یہاں سے پڑ جاؤ اس کے پیچھے.
چھوٹی چھوٹی بات، ذاتی باتیں، ہمارے غصے بس یہی ہیں. کبھی کبھی یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ زیادہ دیر رہ جائے نا اندر، تو ہمارے صوفیہ آپ کیا بتاتے ہیں، یہ غصہ زیادہ دیر اندر رہ جائے نا تو یہی کینہ بنتا ہے، یہی بغض کہلاتا ہے. پرانا غصہ اندر پکتا رہتا، پھر یہ بغض اور کینے میں بدل جاتا ہے، نفرت میں بدل جاتا ہے. اب یہ جو غصہ انسان کے اندر ہوتا ہے، کبھی کبھی اچھا والا غصہ اور برا والا غصہ دونوں خلط ملط ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، کبھی کبھی دونوں مکس ہو جاتے ہیں. اس وقت بندے کا امتحان ہوتا ہے، یہ اچھا والا غصہ ہے، برا والا غصہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایسا ہوا، مستند روایت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دشمن کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کو گردن اس کی اڑانے لگے تلوار سے، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. جو ہی تلوار سے اس کی گردن اڑانے لگے، اس بندے نے، اس دشمن نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، نہیں مارا. یہ بات بڑے باریک بات ہے، بڑی توجہ سے سننے والی. چھوڑ دیا. وہ دشمن بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ پہلے مجھے قتل کر رہے تھے، میں نے تو اتنی گندی حرکت کی، اب تو مجھے مار دینا چاہیے تھا زور زیادہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جواب سننے والا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، پہلے میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے حکم سے، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے آیا غصہ، اب میں مارتا تو میرا اپنا غصہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ کہیں اپنا غصہ میرا شامل نہ ہو جائے. دونوں چیزیں مل گئی. وہاں میں نے کہا بندے کا امتحان ہوتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے، اب میں مدرسین کا، کوئی ناراض نہ ہو، اب میں مدرسین کا غصہ بتانے لگا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں ان کے مدرسے میں تھانہ بھون کے اندر وہ ایک حفظ کے استاد تھے، انہوں نے ایک طالب علم کو مارا، خوب پٹائی کی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو نکال دیا، مدرس کو. اب وہ مدرس بھی حضرت کے خانقاہ کا، مدرسے کا. جب حضرت نے نکالا اس مارنے کی وجہ سے، وہ بھی آخر حضرت تھانوی کا شاگرد تھا، تو آگے سے پتہ کیا کہتا مدرس حضرت تھانوی کو، میں نے تو وہ تربیت کے لیے مارا تھا، میں نے تربیت کے لیے مارا تھا اور آپ مجھے نکال رہے مدرسے سے. اب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا جملہ سنانا چاہتا ہوں جو اس استاد کو کہا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، تم تربیت کے لیے نہیں مار رہے تھے، تم تشفی غیظ کے لیے مار رہے تھے. میں نے یہ جملہ سنا جو حضرت تھانوی نے اس وقت بولا، تم تربیت کے لیے نہیں مار رہے تھے، تم تشفی غیظ کے لیے مار رہے تھے، جو تمہارے اندر غصہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے مارا تم نے. اب یہ کیسے فرق کریں کہ یہ تشفی غیظ کے لیے، تربیت کے لیے ہے؟ چونکہ مدرسین سارے یہ کہتے ہیں ہم تربیت کے لیے مارتے ہیں، حالانکہ تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، تشفی غیظ کے لیے. اچھا، یہ تربیت کے لیے مارنا اور تشفی غیظ کے لیے مارنا، ان دونوں میں فرق کیا، کیسے کریں؟ بڑی آسان بات ہے. شیشے کا گلاس، گرمی کا موسم ہے، پانی پیتے، آپ کے بچے سے شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا، پوچھا کس نے توڑا؟
چپ ہو گیا، مطلب میں نہیں توڑا، کھینچ کے تھپڑ مارتے ہیں ہم اس کے، نقصان کر دیا، شرم نہیں آتی ہے، گلاس توڑ دی۔ چند دن کے بعد پھر اس بچے سے گلاس ٹوٹا، پوچھا کس نے گلاس توڑا؟ کہہ لیں گے مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، نہیں مارا، ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسری کیفیت ذرا، چند دن بعد پتا چلا اس کو کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اسی نے توڑا تھا، یہ اب تیسری، چند دن بعد پتا چلا کہ اسی نے توڑا تھا، کوئی نہیں بچہ ہے، کوئی نہیں بچہ ہے۔ معلوم ہوا وہ جو پہلی مرتبہ تھپڑ مارا تھا وہ تربیت کے لیے نہیں مارا تھا، بلکہ کس لیے مارا تھا؟ تشفی غیظ کے لیے مارا تھا۔ اگر تربیت کے لیے مارنا ہوتا تو جس دن جھوٹ بولا تھا اس وقت اس کے تھپڑ مارتا کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا۔ فرق سمجھ میں آئے؟ جب استاد مار رہا ہو نا، منہ لال ہو اور رگیں پھولی ہوئی ہوں، منہ سے جاگ نکل رہا ہو، سمجھ لیں تربیت نہیں ہو رہی، تشفی غیظ۔ تشفی غیظ یہ بڑے نبضیں پہچاننی پڑتی ہیں۔ اچھا یہ غصے میں جو مدرس ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، واقعی نہیں پتہ ہوتا۔ یہ مدرسین جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا ایک مدرس نے مکہ مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی ایک، کہتے میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے ذمہ داران ادارے کے ذمہ داران نے بلا لیا، حضرت پولیس تک معاملہ چلا گیا ہے، اور یہ مدرس کہہ رہا میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ 10 بندوں کے سامنے اس نے مارا، اور بچے بھی دیکھ رہے تھے، بڑے بھی دیکھ رہے تھے، اس نے مارا، اور یہ تو عالم ہے، یہ کہہ رہا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ سچ بول رہا ہے؟ وہ کہنے کہ حضرت آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے، اس کو 10 بندوں نے دیکھا مارتے ہوئے، پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سچ بول رہا ہے، اس نے سو غصے میں مارا تھا۔ اور ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس میں اور پاگل پن میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک بات کے، ماہر نفسیات نے لکھا ہے غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس میں اور پاگل پن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پاگل پن بیچارہ جو ذہنی معذور بیچارہ، غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس میں اور پاگل شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے ایک فرق کے کہ پاگل شخص کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آنے والی نہیں ہوتی، اور اس غصے میں جو شخص ہوتا ہے اس کی عقل تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتی ہے، ورنہ کرتا وہی ہے جو پاگل شخص کرتا ہے۔ مجنون دیوانہ، مارو توڑو پھوڑو جو مرضی کرو، کیا ہوگا اس کو؟ کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں اس کے۔ غصے میں جو شخص ہوتا ہے برتن توڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں نکالتا ہے بس، اور اس وقت اس کو ہوش بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ بیچارہ سچا ہے، لیکن اس کو پولیس کے حوالے کر دیں، ساتھ یہ بھی آگے جملہ کہہ دیا، لیکن اس کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ کیوں؟ سے آنکھ پھوٹ گئی تھی بیچارے کی، کرنا پڑا، نکالنا پڑا، اس کو ادارے سے بھی نکالا، پولیس کے بھی حوالے کیے۔ یہ غصہ انسان کو اتنا تباہ کرتا ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ غصے میں جو شخص ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیا کیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دارالفتہ جامعہ شفیہ کا حضرت مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی کئی دفعہ بندے آتے ہیں، حضرت وہ میں بہت غصے میں تھا، بیوی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ہو گئی، 3 ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں حضرت میں غصے میں تھا۔ حضرت پھر بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں مفتی صاحب ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی۔ وہ پھر اصرار کرتا ہے دارالفتہ میں، حضرت وہ غصے میں نے 3 طلاقیں دی تھی۔ تو پھر مفتی صاحب بھی نرم لہجے میں کہتے ہیں، نرم لہجے میں، ان کو غصہ نہیں آتا۔ پھر مفتی صاحب نرم لہجے میں کہتے ہیں بھائی طلاق غصے میں دی جاتی ہے، پیار سے کون طلاق دیتا ہے کہ آج تو نے شامی کباب اور سیخی کباب اور بریانی بڑی اچھی بنائی ہے، جا تجھے 1 طلاق۔
ابتدا غصے میں ہی دیتا ہے. میں نے بتایا اتنی تباہی آج ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہے اس غصے کی وجہ سے. ہم اپنے بچوں کو مار رہے ہیں غصے کی وجہ، تربیت نہیں. ماں باپ مار رہے ہیں غصے کی وجہ سے. تربیت کیا ہے وہ میں نے بتایا، تربیت اور ہے. وہ جب جھوٹ بولا تھا نا پھر ٹھکائی کرتا. وہ گلاس توڑنے پہ جو مارا وہ کیا تھا؟ غصہ، تشفی غیظ. اسی وجہ سے جب استاد بچے کو غصے میں مارتا ہے تو بڑا شدید مارتا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں نے کتنے زور سے مارا ہے، نہیں پتہ ہوتا، واقعی نہیں پتہ ہوتا، اس کے ہوش ہی نہیں ہوتے. میں نے کہا پاگل شخص میں اور غصے والے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے کیا؟ ایک فرق ہے. یہ ماہر نفسیات نے لکھا ہے. میں تاکہ بتاؤں غصہ کتنا بری چیز ہے، برا والا غصہ. اب سوال یہ ہے کہ جس غصے نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے معاشرے کے اندر، اس غصے پر ہم قابو کیسے پائیں؟ اس غصے پر قابو کیسے پائیں؟ اچھا والا غصہ، اس پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے. اور میں اطلاع عرض کر دوں، کوئی اچھا استاد نہیں مجھے دکھا سکتے جس کے اندر غصہ نہ ہو. جو قابل استاد، اچھا استاد، لڑکے کہتے ہیں ماشاء اللہ، وہ اس کے اندر کمال کا غصہ ہوگا. اس لیے کہ غصے کے بغیر تربیت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی خلاف اصول، خلاف ضابطہ بات دیکھ کر اس کی طبیعت میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. جبن، بزدلی، وہ کیا تربیت کرے گا طلباء کی؟ اسی طرح ناظم، محتمم کمال کا وہ ہوتا ہے جس میں غصہ کمال کا. ایڈمنسٹریٹر کسی عہدے پر ایڈمن، جب تک اس کے اندر غصہ نہیں ہوگا نا وہ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا، وہ ناظم نہیں ہو سکتا، وہ منتظم نہیں ہو سکتا. بس اتنا سا ایک فرق ذہن میں رکھ لیجئے گا اگر سمجھ میں آ جائے. منتظم کو غصے والا ہونا چاہیے، لیکن اپنے غصے میں ڈھنگ سے عمل کرنا چاہیے نبوی طریقے سے، ورنہ وہ منتقم بن جائے گا اور برباد ہو جائے گا. منتظم اس وقت تک اچھا ہوتا ہے جب تک کہ وہ منتظم رہے، اور جب وہ منتقم بن جائے، انتقام لینے والا، میں چھوڑوں گا نہیں، اللہ کے بندے تو گیا بیکار، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا، فلاں رشتہ دار کو نہیں چھوڑوں گا. اب وہ انتقام میں آ گیا، اب وہ انتظام سے ہٹ گیا، اب یہ تباہ ہو جائے گا. بڑے بڑوں کو دیکھا، بیکار ہو گئے، کیونکہ انتقام کے اندر غصہ اور انتظام کے اندر بھی غصہ، لیکن انتظام کے اندر اچھا والا غصہ اور انتقام کے اندر برا والا غصہ. یہ ہے فرق. اب اس غصے پر قابو کیسے پائیں؟ اب سمجھنے والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر کسی انسان کو غصہ آئے، اب ذہن میں رکھیے گا برا والا غصہ، جب غصہ آئے تو فرمایا یہ غصہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہے. یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اس کے غصے میں کمی آئے گی. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. غصہ آئے، یہ آج کا معاشرے کا نا، بچے بچیاں نوجوان سارے غصے میں بڑا پریشان ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہیں، اور یہ جو اولاد ہے نا جوان، یہ ماں باپ کے غصے کی وجہ سے پریشان ہے. عجیب مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا غصہ آئے تو نمبر 1 علاج کہ یوں کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوں کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غصے میں کمی آئے گی. نمبر 2 دوسرا علاج بتایا، مشکات شریف میں حدیث پڑھتے ہیں باب الغضب کے اندر.
دوسرا علاج بتایا اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو بیٹھ جائے. اور اگر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو نا تو ٹہلنا شروع کر دیں, وہاں کھڑے نہ ہو. بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ٹہلنا شروع کر دیں. کیوں؟ آپ اس کو سائنسی سائنس ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھانے کے ہم محتاج نہیں ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اب سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا, کوئی ساتھی غصے میں ہو تو اس کو کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, بیٹھو تو صحیح نا, تو آپ اس کو بٹھانے کی کوشش کریں, وہ گر جائے گا, بیٹھے گا نہیں. کیوں؟ اعصاب تن جاتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں. غصے میں انسان کے اعصاب پٹھے اکڑ جاتے ہیں. جب خود بیٹھے گا نا تو پٹھوں کو ڈھیلا کر کے بیٹھے گا, جب ڈھیلا کر کے بیٹھے گا غصہ کم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے. اچھا, سائنسدان ہوتے ہیں جو اپنے تجربے اور مشاہدے سے اصول بناتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تجربے اور مشاہدے سے دین نہیں بناتے تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہاں تو وحی آتی تھی, وہ تو خالق بتاتا تھا. جس خالق نے آپ کو بنایا ہے نا, آپ کے پٹھوں کو بنایا ہے نا, وہی خالق ہے جس نے بتایا کیا کہ جب غصہ آئے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں. چلنے پھر اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں تو کیا کریں, ٹہلنا شروع کر دیں. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ کم ہو جائے گا. 2 علاج ہو گئے. تیسرا علاج فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضا. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے. بعض لوگ ہوتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں, حضرت غصے میں جا کے وضو کرنے سے کیا ہوگا. اب سائنس اس بات کو کیسے لیتی ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے منہ لال ہو جاتا ہے غصے سے, جسم گرم ہو جاتا ہے, تپنے لگتا ہے. اور جب جسم گرم ہوتا ہے نا بخار میں, تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں, ہاں اس کے ہاتھوں پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں, اس کے پاؤں پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں, تاکہ جسم کی گرمی ذرا ختم ہو. کچھ سمجھ میں آ رہا؟ جب انسان غصے میں ہوگا وضو کرے گا, چہرہ دھوئے گا, ہاتھ دھوئے گا, پاؤں دھوئے گا, گردن سر کا مسح کرے گا, اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کر کے دیکھنے کی بات ہے. اب گزارش یہ ہے آخر میں کہ غصہ انسان کے اندر جب آئے تو دیکھنا ہے کہ یہ اچھا والا غصہ ہے برا والا. برا والا غصہ اس کا علاج کرنا ہے, اچھا والا غصہ اس میں نبوی طریقے سے عمل کرنا ہے. غصے کے اندر 2 چیزوں پر قابو پا لیں. بڑی عجیب بات بتانے لگا. غصے کے اندر 2 چیزوں پر قابو پا لیں بس. جب غصہ ہونا, نمبر 1 زبان نہیں چلانی, نمبر 2 ہاتھ پاؤں نہیں چلانے. نمبر 1 زبان نہیں چلانی, نمبر 2 ہاتھ پاؤں نہیں چلانے. پہلے 3 منٹ کے اندر یہ اب سائنسی بات بتانے لگا. ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ غصے کا جو عروج ہے وہ پہلے 30 سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے, اور غصے کا مکمل اترنا یہ 3 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے, جتنا مرضی غصہ ہے. غصے کا ابتدائی حصہ عروج پہ کب ہوتا ہے؟ پہلے 30 سیکنڈ میں.
اور غصہ جو ٹھنڈا ہوتا ہے اس کا جو اترنا ہوتا ہے وہ مرحلہ کتنا ہے؟ 3 منٹ کا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. 3 منٹ تک پابندی لگا لیں کہ میں نے بولنا نہیں ہے، اور 3 منٹ تک پابندی لگا لیں میں نے ہاتھ پاؤں نہیں چلانے. اس کے بعد ہو جائے گا غصہ ٹھنڈا. اب کمال کی بات بتانے لگا ہوں جو آپ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. تجربہ کر کے دیکھیے گا. جب آپ غصے پر قابو پائیں گے، لا حول پڑھ کر، اعوذ باللہ پڑھ کے، وضو کر کے، ٹہل کر، بیٹھ کر، اور زبان کو نہیں چلائیں گے اور ہاتھ پاؤں نہیں چلائیں گے، تو اس 3 منٹ کے بعد کر کے دیکھنے والی بات ہے. جس بات کی وجہ سے غصہ آیا تھا اللہ اس کا حل آپ کے دل میں ڈالے گا. اور عجیب بات بتاؤں، جو بندہ زبان چلا لے، ہاتھ پاؤں چلا لے، مار پیٹ لے، مکہ مار دے، گلاس توڑ دیا، برتن توڑ دیے، جو بندہ غصے میں اپنی زبان چلا لے، ہاتھ پاؤں چلا لے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل میں بھی درست بات، اس مسئلے کا حل پھر ڈالتا ہے. لیکن اس وقت یہ حضرت کارتوس چلا چکے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ ہو اس کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ جس کی بے عزتی کرنی تھی اس کی بے عزتی کر دی، جس کو گالی نکالنی اس کو گالی نکال دی، جس کو مکہ مارنا مکہ مار دیا. اب وہ حل ہے بیکار. آتا ہے حل، یہ کر کے دیکھتے، تجربہ کر کے دیکھیے گا، حل آ جاتا ہے. میں یہ کرتا تو یہ یوں حل ہو جاتا. یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ اصلاحی مجلس ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کر کے دیکھنے کی بات ہے. اور ہماری غلطی کیا ہوتی ہے معاشرے کے اندر، کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں نا تو اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. غصے میں نا کر بھی دیتا لیکن کرنا نہیں. غصے میں اپنے آپ کو انسان بہادر سمجھتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر کس کو کہا؟ طاقتور کس کو کہا؟ پہلوان. حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترجمہ کرنے لگا ہوں، لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے. غصے میں آیا، مارا پیٹا، نیچے لٹا لیا، کوئی بہادری نہیں ہے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے، طاقتور یہ ہے. آپ یقین جانیں اگر گھر کے اندر آپ عمل کریں گے نا، گھر کے اندر آپ طاقتور شمار ہوں گے. اگر اپنے اداروں میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں گے تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ طاقتور ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں اچھا والا غصہ، اس میں نبوی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. اور جب برا غصہ آئے تو اس پر قابو پا لیں، اس میں زبان نہیں چلانی، ہاتھ پاؤں نہیں چلانے. یقین جانیں آپ کی اپنی طبیعت میں سکون آ جائے گا. اور یہ آہستہ آہستہ کرنے سے انسان کو غصے پر قابو پانے کی عادت پڑ جاتی ہے. غصہ ہونا انسان کے اندر خوبی ہے، غصہ ہونا خوبی ہے، غصہ نہ ہونا عیب ہے. لیکن ایک ہے اچھا والا غصہ، ایک ہے برا والا غصہ. اچھے غصے پر نبوی طریقے سے عمل کرنا ہے، برے والے غصے پر نبوی طریقے سے قابو پانا ہے. اور غصے کے اندر 2 کام نہیں کرنے. نمبر 1 زبان نہیں چلانی، نمبر 2 اور غصے کا عروج کتنا ہوتا ہے؟ 30 سیکنڈ، آدھا منٹ بس. اور یہ اترتا کتنے منٹ میں؟ 3 منٹ میں. اور 3 منٹ کے بعد
اللہ اس کے دل میں اس مسئلے کا، اس بات کا جس پر غصہ آیا تھا، اس کا حل اس کے دل میں ڈالے گا اور کمال ہو جائے گا. پھر اللہ رب العزت ہمیں برے غصے سے بچا لے، اور اچھا والا غصہ آئے تو نبوی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. اور آج جو غصہ جو انسان اپنے اندر پالتا ہے، جو بغض اور کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.